میرا نام مائرہ ہے، لوگ مجھے خالہ کہتے ہیں۔ دانیال کی پیدائش کے وقت 24 سال کی تھی میں۔ یونیورسٹی میں ایم فل کر رہی تھی۔ مجھے اسکالرشپ ملی تھی۔ خواب بہت بڑے تھے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مائرہ، تم نے نام روشن کر دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میری بڑی بہن نادیہ کی شادی ہوئی مگر 1 سال بعد رشتہ ٹوٹا۔ اسی دوران دانیال اس دنیا میں آیا۔ گھر میں خوشی سے زیادہ خاموشی تھی۔ نادیہ اپنے بچے کو دیکھتی رہتی جیسے وہ کسی اجنبی کوئی چیز ہو۔ ایک رات اس نے دانیال مجھے دیا اور بولی، مائرہ، اسے سنبھال لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بہت چھوٹا اور معصوم تھا۔ رات گزری تو نادیہ غائب تھی۔ الماری کا ایک حصہ بھی خالی تھا۔ فون بند تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ شام کو صرف ایک پیغام آیا تھا، مجھے مت ڈھونڈے، واپس نہیں آ سکتی، دانیال کا خیال رکھنا۔ بس یہی کافی تھا اور میری زندگی بدل گئی۔ سب کہتے ہیں نادیہ واپس آ جائے گی، مگر دن مہینوں میں بدل گئے، پھر مہینے کئی سال بن گئے۔ دانیال میری گود میں بڑا ہونے لگا۔ وہ روتا تو میرے کندھے پر چپ ہوتا، بخار ہوتا تو میری آواز پر جاگتا، رات کو میری انگلی پکڑ کر سوتا۔ اس دن اس نے مجھے ماما کہا۔ وہ صرف 1 سال کا بچہ تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کہا، ماما۔ میرا دل ایک لمحہ رک گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ امی نے فوراً کہا، یہ خالہ ہیں، تمہاری امی نادیہ ہیں۔ میں خاموش رہی۔ اس رات میں بہت دیر تک روتی رہی۔ میں سوچتی رہی، رشتے کیسے بنتے ہیں؟ کیا صرف ایک لفظ حق بدل دیتا ہے؟ نادیہ کبھی واپس نہیں آئی۔ 2 سال بعد خبر ملی، وہ کینیڈا چلی گئی اور وہاں شادی بھی کی۔ کبھی کبھار دانیال کے لیے پیسے بھیجتی۔ امی کہتی دانیال کی ماں نے پیسے بھیجے۔ میں دل میں کہتی، ماں پیسے نہیں بھیجتی، ماں خود بچے کے پاس آتی ہے۔ مگر میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، کیونکہ گھر کا سکون ضروری تھا۔ میں نے اپنی ایم فل بھی چھوڑ دی، پھر اسکول میں نوکری شروع کی۔ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، رات کو دانیال کی چیزیں سنبھالتی۔ اسے بچپن میں سانس کا مسئلہ تھا، موسم بدلتا تو کھانسی بڑھ جاتی۔ کئی راتیں میں جاگ کر گزارتی، اسے گود میں لے کر بھاپ دیتی، فجر تک اس کی پیٹھ سہلاتی۔ جب تک وہ پہلی بار اسکول گیا، اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہا، خالہ آپ جائیں گی نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں یہیں ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ بار بار مڑا۔ میں 2 گھنٹے گیٹ کے باہر رہی۔ چوکیدار نے کہا، باجی گھر چلی جائیں۔ میں نے کہا، اسے چھوڑے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ چوکیدار خاموش ہو گیا۔ دانیال آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ 5ویں میں تقریری مقابلہ جیتا تھا۔ اس 8ویں کلاس میں اس نے اسکالرشپ حاصل کی اور میٹرک میں ضلع بھر میں پوزیشن آئی۔ لوگ کہتے ہیں نادیہ کا بیٹا بہت لائق ہے۔ میں صرف مسکرا کر رہتی۔ دل چاہتا انہیں ساری حقیقت بتاؤں۔ اس کی فیس کس نے بھری؟ اس کی راتیں کس نے جاگ کر گزاری؟ اس کے خواب کس نے سنبھالے؟ مگر میں خاموش رہتی۔ یہی میری عادت نہیں تھی، بلکہ میری تربیت بن چکی تھی۔ دانیال یونیورسٹی پہنچ گیا۔ آخر میں نے پہلی بار تنہائی محسوس کی۔ اس کا بیگ کمرے میں نہیں تھا، جوتے دروازے پر الٹے نہیں پڑے تھے۔ وہ روز رات کو فون کرتا تھا، خالہ کھانا کھا لیا؟ وہ پوچھتا تھا۔ میں ہاں کہتی تو وہ ہنس دیتا اور کہتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ خالہ ہی کہتا تھا، مگر اس لفظ میں محبت بہت تھی۔ کنووکیشن سے 1 ہفتہ پہلے وہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں دعوت نامہ تھا۔ خالہ آپ نیا سوٹ ضرور لیں۔ میں نے کہا، میرے پاس کپڑے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، یہ تاریخ ہے۔ پھر وہ مجھے بازار لے گیا اور ہلکا بادامی سوٹ خود خریدا۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا، زندگی بھر آپ نے میری چیزیں خریدی، آج مجھے خریدنے دیں۔ کنووکیشن والے دن میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی ٹوپی درست کی اور کہا، میرے لیے تم وہی ہو؟ وہ ہنس کر بولا، خالہ آج بھی آپ مجھے بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ یونیورسٹی ہال میں بہت زیادہ رش تھا۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر طرف پھول اور کیمرے تھے۔ وہاں تقریر شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نادیہ وہاں کھڑی تھی۔ پورے 19 سال بعد پہلے میں نے اسے پہچان بھی نہ سکی۔ وہ بہت سنوری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھول بھی تھے۔ امی ابو بھی اس کے ساتھ تھے۔ امی کے ہاتھ میں کیک تھا۔ وہاں کیک پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، دانیال کو اصل ماں کی طرف سے مبارک ہو۔ میرا دل خاموش ہو گیا۔ نادیہ سیدھی دانیال کے پاس چلی گئی اور بولی، میرے بچے، مجھے فخر ہے۔ دانیال نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے صرف پوچھا، آپ کب آئیں؟ نادیہ نے کہا،
سرپرائز دینا تھا۔ پھر وہ میرے پاس بھی آئی، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور کہا، مائرہ تم نے بہت ساتھ دیا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں خود کو کبھی سنبھال نہ پاتی۔ اس کے الفاظ میں کچھ اور تھا، جیسے وہ اپنا پرانا حق مانگتی ہو، مگر میں خاموش کھڑی رہی۔ تقریب شروع ہوئی، سب لوگ اکٹھے بیٹھے۔ آخر کار دانیال کا نام پکارا گیا۔ دانیال فہیم، گولڈ میڈلسٹ۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ اسٹیج پر چلا گیا، اس نے میڈل اور ڈگری حاصل کی۔ پھر اسے تقریر کے لیے بلایا گیا۔ اس نے ابتدا میں عام باتیں کیں، اساتذہ اور دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں اس نے کاغذ نیچے رکھ دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ خاموشی سے پھر اس نے نادیہ کو دیکھا اور دوبارہ میری طرف دیکھ کر بولا، میں آج کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال نے کہا، میری کامیابی اکیلی نہیں، میرے پیچھے میری خالہ مائرہ ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی دی ہے۔ مجھے بچپن میں صرف خالہ کہا گیا، مگر انہوں نے ماں بن کر میری ہر ضرورت پوری کی۔ جب مجھے سانس لینے میں مشکل ہوتی، وہ رات بھر میرے پاس جاگتی۔ جب میں اسکول گیا، وہ باہر میرا انتظار کرتی۔ ہر روز جب میں ہارا، انہوں نے حوصلہ دیا۔ جب میں جیتا، وہ سب سے زیادہ خوش ہوئیں۔ دانیال کی آواز بھر آئی تھی۔ پھر اس نے جیب سے کپڑا نکالا۔ وہ میرا دیا ہوا پرانا کمبل تھا، وہی کمبل جس سے وہ سوتا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ دانیال نے کہا، یہ صرف کمبل نہیں، یہ میری بچپن کی سب سے خوبصورت یاد ہے جسے خالہ نے سنبھالا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، خالہ آپ میرے لیے ماں ہیں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اچانک میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نادیہ کا چہرہ بالکل خاموش تھا۔ تقریب ختم ہوئی تو دانیال میرے پاس آیا۔ اس کے گلے میں میڈل اور ہاتھ میں ڈگری تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں کہا؟ اس نے کہا، آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں ساری زندگی سچ جاننا چاہتا تھا۔ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، مگر میں نے سب خود دیکھا۔ نادیہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ آخر وہ ہمت کر کے ہمارے پاس آئی اور بولی، دانیال مجھے معاف کر دو، میں بیمار تھی، میں بہت ٹوٹ گئی تھی، خود کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ دانیال نے بہت سکون سے جواب دیا، میں آپ کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، مگر 19 سال نہیں، ایک خط، ایک فون، ایک ملاقات، کچھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ اس نے کہا، مجھے شرم آتی تھی۔ دانیال نے کہا، آپ نے شرمندگی چنی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ نادیہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج کا دن خراب نہیں کرنا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، مائرہ میں نے تم سے بھی زیادتی کی، مجھے تم سے معافی چاہیے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، دانیال کو دوبارہ تکلیف نہ دینا، باقی باتیں وقت کے ساتھ ہوں گی۔ نادیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پھر اس نے دانیال کو گلے لگایا۔ دانیال نے بھی اسے گلے لگا لیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ میرے پاس واپس آ گیا، جیسے ہمیشہ آتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت آہستہ سے کہا، ماما چلیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ 19 سال پہلے بھی یہی لفظ ایک ننھے بچے نے مجھے کہا تھا۔ آج وہی لفظ ایک کامیاب بیٹے نے سب کے سامنے مجھے دیا تھا۔ اس بار کوئی اسے درست کرنے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں صرف خالہ ہوں۔ میں نے دانیال کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دل سے شکریہ ادا کیا۔ کچھ رشتے خون سے نہیں بنتے، کچھ رشتے وقت سے نہیں بنتے، کچھ رشتے قربانیوں سے بنتے ہیں اور کچھ پوری زندگی سے بنتے ہیں۔ لوگ مجھے آج بھی خالہ کہتے ہیں، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دانیال نے دنیا کو بتا دیا کہ ماں صرف جنم دینے والی نہیں، ماں وہ بھی ہے جو زندگی دے، اور دانیال کی زندگی میں وہ ماں بن چکی تھی۔